حضرت عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ آپ 480 عیسوی میں مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، جبکہ انہیں عبد المطلب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے والد ہاشم ان کی پیدائش سے کچھ ماہ قبل ہی وفات پا گئے تھے اور انہیں ان کے چچا حضرت مطلب نے پالا تھا۔ اسی نسبت سے انہیں عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے زندگی میں کبھی بتوں کی پوجا کی ہو۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کے والد حضرت ہاشم بن عبد مناف نے ان کی والدہ ماجدہ سلمہ بنت عمرو کو اس کے میکے مدینہ میں چھوڑا اور خود تجارت کی غرض سے ملک کے شام روانہ ہو گئے۔ اسی سفر کے دوران وہ غزہ میں فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی ولادت مدینہ منورہ میں ننیال کے ہاں ہوئی۔ آپ 8 برس کی عمر تک مدینہ منورہ ہی میں رہے۔ ایک مرتبہ بنو الحارث بن عبد منات کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یہاں اسے چند لڑکے تیر اندازی کرتے نظر آئے۔ شیبہ جب نشانے پر تیر مارتے تھے تو فخر سے کہتے، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بدھا کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے مکہ آ کر ان کے چچا حضرت مطلب بن عبد مناف کو یہ سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت مطلب اپنے بھتیجے کے لیے بے چین ہو گئے اور اسی وقت یثرب روانہ ہو گئے۔ بنو عدی بن النجار کے محلے میں انہوں نے کچھ بچوں کو کھیلتے دیکھا تو اپنے بھتیجے کو پہچان لیا۔ حضرت مطلب نے شیبہ کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے بھتیجے، میں تمہارا چچا ہوں اور تمہیں تمہاری قوم کے پاس لے جانے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور شیبہ تیر کی طرح اچھل کر اونٹنی پر بیٹھ گئے۔ حضرت مطلب اسی وقت انہیں لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں آ کر حضرت مطلب نے شیبہ کو عمدہ لباس پہنا کر بنو عبد مناف کے اشراف کی مجلس میں لا کر بٹھایا اور سب کو بتایا کہ یہ میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ چونکہ رستے میں لوگوں کے پوچھنے پر کہ یہ لڑکا کون ہے، حضرت مطلب نے شیبہ کو عبد کہا تھا، اس لیے آپ کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا۔ لوگوں نے جب بنظر غائر شیبہ کو دیکھا تو پہچان گئے اور بولے، میری جان کی قسم یہ عمر کا لڑکا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت عبد المطلب مکہ میں ہی مقیم رہے۔ حضرت عبد المطلب ابھی جوان ہی تھے جب حضرت مطلب بن عبد مناف یمن کے ایک تجارتی سفر کے دوران بردمان میں ایسے بیمار ہوئے کہ جانور نہ ہو سکے۔ مکہ مکرمہ میں خاندانی قیادت و سیادت کی ذمہ داریاں حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئیں۔ اس طرح نوجوانی ہی میں انہیں قریش کا سردار تسلیم کر لیا گیا۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد ان کی جانشینی کا شرف حضرت مطلب بن عبد مناف کو ملا تھا اور وہی قریش کے سردار مقرر ہوئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تبرکات مثلاً کمان، نظار کا علم، خانہ کعبہ کی کنجیاں وغیرہ سب حضرت مطلب کے حوالے ہوئی تھیں اور حضرت مطلب کی وفات کے بعد یہ سب کچھ حضرت عبد المطلب کو مل گیا۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے قریب سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئیں، مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب بنا دیے۔ بنو جرہم کے آخری سردار عمر بن حارث جرہمی نے کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر چاہے زمزم میں پھینک دیے اور چاہے زمزم کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھر دیا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا۔ اس واقعے کو مدتیں بیت چکی تھیں۔ زمزم اور اس کا محل وقوع تک لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو گیا تھا۔ اسی دوران حضرت عبد المطلب کو خواب میں حکم دیا گیا کہ کھودو، اور ساتھ ہی انہیں اس جگہ کی نشانیاں بھی بتائی گئیں۔ مسلسل 4 راتوں تک یہ خواب دیکھنے کے بعد انہوں نے اس جگہ کو کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اس جگہ پر مکہ کے لوگ جانور ذبح کرتے تھے۔ جب انہیں حضرت عبد المطلب کے منصوبے کا علم ہوا تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ کی کھدائی میں جٹ گئے اور 3 روز کی مسلسل کھدائی کے بعد انہیں اس چشمے کے آثار مل گئے جو صدیوں پہلے یہاں موجود تھا۔ پانی کے ساتھ ساتھ حضرت عبد المطلب کو زمین میں دبایا ہوا خزانہ بھی ملا۔ زمزم کا کنواں انہوں نے عام لوگوں کے لیے وقف کر دیا، جبکہ خزانے کا ایک حصہ خانہ کعبہ کو دینے کا فیصلہ کیا۔ اس خزانے میں جو سونے کی چیزیں شامل تھیں، ان کی مدد سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے دروازے کو سونے سے مزین کیا گیا۔ یمن کے عیسائی حکمران ابرہہ نے جب خانہ کعبہ پر حملے کا منصوبہ بنایا تو اس وقت حضرت عبد المطلب نے ہی اسے ایسا کرنے سے باز رہنے کا کہا تھا۔ حملے کے دوران حضرت عبد المطلب مکہ کے لوگوں کے ہمراہ پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے تھے۔ جب اللہ کے حکم سے ابرہہ کی فوج ابابیلوں کے حملے کے نتیجے میں نیست و نابود ہو گئی تو اس سے حضرت عبد المطلب اور مکہ والوں کو اچھی خاصی مقدار میں مال غنیمت میسر آیا، جس سے حضرت عبد المطلب کی مالی حالت پہلے سے بھی مستحکم ہو گئی اور مکہ میں وہ پہلے سے بھی زیادہ با اثر ہو گئے۔
حضرت عبد المطلب نیک سیرت انسان تھے۔ وہ پہلے شخص تھے جو غار ہرا میں جا کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ہرا کا رستہ انہوں نے ہی دکھایا تھا۔ چونکہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے ہر سال عرب کے طول و عرض سے آنے والے حجاج کرام کی خدمت و تواضع انہی کے سپرد تھی۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بہت سخی انسان تھے اور ان کا دسترخوان وسیع تھا۔ حجاج کرام کی دیکھ بھال کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو خواب میں بشارت دے دی گئی تھی کہ آپ کے خاندان میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو دین اسلام کا احیا کرے گا اور اس کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ حضرت آمنہ کے بطن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی غیر معمولی شخصیت ہیں جن کی آمد سے متعلق بہت ساری نشانیاں وہ دیکھ چکے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن بہت سے خطرات میں گھرا تھا، خاص طور پر مکہ کے یہودیوں سے ان کی جان کو خطرہ تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کو ہر خطرے سے بچائے رکھا اور اپنی موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ اپنے بیٹے حضرت ابو طالب کے ہاتھ میں دے کر رخصت ہوئے کہ یہ بہت نایاب بچہ ہے، اپنے بچوں کی طرح اس کا خیال رکھنا۔ آپ کی وفات 579 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس تھی۔ آپ کو ہجون قبرستان میں اپنے جد اعلیٰ قصائے کے پہلو میں دفن کیا گیا۔